بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میری بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں آپ کو روایات سنا رہا ہوں۔ آج پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف میں ہے، ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور روزے بھی رکھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بغض ہو، تو وہ پھر جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں یہ فرمایا تھا، اے لوگوں، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ ذرا تصور کریں کہ ان حضرات اہل بیت کا ہمارے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ ان پر درود بھیجیں، اور خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ حضرات محترم، اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ صرف اہل بیت کا یہ حق ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔